السلام ناظرین، عید کی اسپیشل ٹرانسمیشن اور میں نجم علی خان آپ کے ساتھ. اور آج جو عید کے حوالے سے ہمارے خصوصی مہمان ہیں خواجہ سلمان رفیق میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، سابق صوبائی وزیر صحت اور مسلم لیگ نون کے رہنما. اور خاص طور پہ جب ہم لاہور کی بات کرتے ہیں، پنجاب کی بات کرتے ہیں، پاکستان کی بات کرتے ہیں، تو ایک ایسے سیاسی گھرانے کے چشم و چراغ فرزند جنہوں نے ہمیشہ قربانیاں دی. ابھی میں جب پروگرام کا آغاز کر رہا تھا تو یہی چیزیں یاد کر رہے تھے کہ بہت ساری عیدیں ایسی بھی ہیں جو جیل میں بھی گزری ہیں ایک سیاسی کارکن کے طور پر. تو خواجہ سلمان رفیق ہمارے ساتھ. خواجہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ بالکل، اللہ کا شکر. عید کیسی گزرتی ہے؟ عید بڑی مصروف گزر رہی ہے کیونکہ قربانی مختلف جگہوں پہ جاری ہے. تو آج میرا جو حلقہ صدر وہاں بھی قربانی ہو رہی ہے اور بھائی کا جو حلقہ کینٹ وہاں پہ ہو رہی ہے. تو دونوں اپنے اپنے علاقوں میں آج قربانی کریں گے انشاءاللہ. اور کل انشاءاللہ لوہاری جو ہمارا بھائی گھر ہے وہاں پہ قربانی کریں گے. تو عید کے تینوں دن اب یہ ہے کہ چونکہ جانور بچے لے لیتے ہیں، میرا بیٹا اور بھائی کا بیٹا، تو وہ بھی پہلے میری ذمہ داری میری تھی. اچھا، منڈی میں جا کے پراپر جا کے نیگوشیٹ کرنا. اچھا، باقاعدہ جانور خریدنے کے لیے خود جاتے ہیں؟ میں جاتا رہا ہوں سالوں، اب نہیں گیا 3-4 سال سے. اور وہ بھی پوری ایک سائنس ہے جی جانور خریدنے کی. اچھا، ہاں جی، وہ سائنس یہ ہے تاکہ اگلے سال لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ایک میں نسخہ بتا رہا ہوں لوگوں کو کہ آپ اپنے ساتھ نا 1-2 اور دوستوں کو ساتھ رکھیں. اچھا، وہ آپ کے ساتھ اٹیچ نہ ہو. تو آپ ریٹ پوچھیں، پھر ان سے ریٹ لگوائیں، پھر آپ لگوائیں تو ریٹ کو مناسب کر کے خرید لیں. یہ ایک خاص فارمولہ ہے، 2 دن 2 سال لے کر جائیں. آپ نے مثال کے طور پہ یہ فارمولہ میں نے کہاں سے سیکھا ہے؟ ہاں جی، میں سینٹ موڈ اسکول ہم دونوں بھائی پڑھتے تھے. لوہاری سے سینٹ موڈ پیدل جانا، تو بھاٹی میں فٹ پاتھ پہ نا بے شمار ایسے لوگ نا چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے. تو واپسی پہ کھڑے ہو جانا، تو یہ سیکھا وہاں سے ہم نے. تو یہ جو بڑا اسپیشل فارمولہ ہے، یعنی کہ ایک بندے نے ریٹ لگایا 1 لاکھ روپیہ. ہاں جی. دوسرا فارم کرنے نہیں ہے تو 50,000. ہاں جی. تو آپ کو اس کمپٹیشن میں پھر آپ کو نا مناسب دام مل جاتے ہیں، اور مناسب دام ملنے بھی چاہیے اس ویپاری کو بھی جو جانور لے کے آیا. ظاہر اللہ کی راہ میں آپ نے کرنا ہے، لیکن ریٹ اس کا مناسب ہونا چاہیے جو ہے مارکیٹ کا. یعنی کہ صحیح بات ہے، نہ وہ لوٹنے کے لیے نہ آپ لوٹنے کے لیے. دونوں کا بیلنس ہونا چاہیے، کیونکہ اس نے بھی محنت کی ہے. اور جانور جتنا ذرا وزنی ہے وہ بھی کم قیمت پہ آپ جو مرضی کر لیں، انہوں نے کم قیمت پہ. میرا خیال ہے کہ جو خوشحالوں کو تھوڑا زیادہ دے دینا چاہیے. یہ ایک نظام اللہ کا، اس کو چلنا چاہیے. میرا یہ اپنا نہیں. ویسے نا میں یہ قربانی کے جانور کے حوالے سے دیکھ رہا تھا کہ آپ کو تقریباً پتہ نہیں شیخوں والی بات لگتی ہے، ویسے تو شیخ کی کمیونٹی ہماری، لیکن خاص وہ سینس رکھتے ہیں خاص قسم کی نا. وہ کہتے ہیں کہ جو قربانی کا گوشت ہوتا ہے وہ ہمیشہ عام گوشت سے تقریباً دگنے ریٹ پہ پڑ جاتا ہے آپ کو. اثر وہ اس کا بدل مل جاتا ہے، اس کا بدل مل جاتا ہے، اور ریٹ پہ جانا ہی نہیں چاہیے. ریٹ پہ جانا نہیں چاہیے. آپ ایک مناسب تک رکھیں، لیکن اس کو بھی کمانا چاہیے، کیونکہ سنت ابراہیمی ہے. اور میرا خیال ہے کہ دنیا تاریخ کی ایک بہت ہی بڑی مثال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحب حضرت اسماعیل علیہ السلام. میرا اس سے بڑی قربانی شاید تاریخ میں بہت کم ملتی ہے. سلمان بھائی، کیسی لگتی ہیں عیدیں؟ وہ لوہاری کی عیدیں اور یہ ڈیفنس کی عیدیں، کیا فرق کیا دونوں میں؟ لوہاری کی عید بہت سادہ تھی، بہت بچپن میں یاد ہے، کیونکہ میں جب 7 سال کا تھا تو والد صاحب کا سایہ سر سے اٹھ گیا. تو اس کے بعد تو عید پھر کوئی عید میں رنگ نہیں تھا. ظاہر والدہ جو تھیں وہ عید والے دن بلکہ گھر میں ایک عجیب و غریب ماحول ہوا کرتا تھا. لیکن جو بچپن کی یادیں ہیں وہ بہت اچھی ہیں. صبح مسلم مسجد نماز پڑھنے ابو کے ساتھ جا کے، اور پھر وہاں سے دونوں بھائیوں کو کھلونے وغیرہ لے کے دینے، تو اس میں ایک اٹریکشن تھی. لیکن جب 7-8 سال کی عمر میں بڑا ہونا پڑا ایک دم، تو پھر وہ رنگ جو تھا نہیں تھا. پھر فیملی ہوئی، بچے ہوئے، تو پھر دوبارہ ہم عید کی طرف ہم نے ٹلٹ کیا. تو شادی سے پہلے تو پھر جو اکثر عیدیں ہیں وہ بس کوئی بہت اس میں نہیں تھا. بچپن لیکن اچھا گزرا. بچپن میں عید بہت زبردست ہوا کرتی تھی. اچھا، والد صاحب کے ساتھ عید کا کوئی یاد ہے تھوڑا؟ ابو کے ساتھ بس نماز پڑھنی مسلم مسجد میں. 7 سال کی عمر میں بچے کو یادیں رہ جاتی ہیں؟ کافی یادیں ہیں ابو کی. بلکہ مجھے ایک جلوس یاد ہے جو انارکلی سے نکل رہا تھا. ایک گجرات کے چوک کا جلسہ ہے، وہ مجھے یاد ہے. ابو بڑے جذباتی بول رہے تھے، اور ایک آدھ اور گلمسز ہیں میرے ذہن میں. اور ایک آدھ دفعہ ابو کے ساتھ میں اور بھائی امی گئے تھے راول پنڈی. انہوں نے شاید ملا تھا نور الامین صاحب کو، وائس پریزیڈنٹ ہوتے تھے فرام ایسٹ پاکستان، مشرقی پاکستان سے کا تعلق تھا. میں ابھی بھی بنگلہ دیش کو نا کہتے ہوئے تھوڑا سا میری عجیب سائیکی، آپ یقین کریں وہ دماغ میں چیز آگے بھی ہے. وہ میں بنگلہ دیش بہرحال ہم سب ترقی کر گیا ہے، لیکن میں بہرحال ابھی بھی بات کرتا ہوں مشرقی پاکستان کہہ دیتا ہوں، چاہے خواب سے ہی. لیکن چونکہ بڑوں نے دیکھا تھا تو وہ ہے ایک ذہن میں وہ فیل ہے. 16 دسمبر بڑا بھاری ہوتا ہے میرے لیے. اے پی ایس کا ظاہرہ بہت بڑا واقعہ، لیکن 16 دسمبر اسکواطر ڈھاکہ بھی ہماری تاریخ کا بہت بڑا واقعہ، اور میرا خیال ہے ہمیں اس کو فراموش نہیں کرنا چاہیے. تو والد صاحب کے ساتھ یہ. اچھا، بعد میں خواجہ رفیق صاحب سے جب بھی بات ہوتی ہے، امی کے ساتھ جو عیدیں تھیں
اور وہ کیسی گزری, امی ان جو کی تھی کیا وہ، یاد ہے؟ نجم اور کہتے ہیں کہ جو والدہ تھی آپ کی وہ سخت بھی تھی, بہت سخت تھی امی, وہ بہت سخت بھی تھی, بہت جرأت مند تھی, اور سخت تھی تو ہمیں کنٹرول رکھا ان گلیوں محلوں میں جہاں پہ ظاہر ہے کہ ہماری تربیت ساری والدہ نے وہیں کی. امی ماں بھی تھی, والد بھی تھے, ٹیچر بھی تھی, کیونکہ امی خود بی اے تھیں, بی اے انہوں نے لاہور کالج سے کیا تھا 58 میں, پھر بی ایڈ کیا, اور پھر والدہ نے اسکول کھولا, سارا نظام زندگی کا چلایا, اور پھر آپ کو پتا ہے 85 میں امی آزاد الیکشن جیتی ایم پی اے کا, اندرون شہر سے مردوں کے مقابلے میں الیکشن جیتی. تو میں سمجھتا ہوں شہر کی بھی بڑی محبت ہے, اندرون شہر کی, میرے والد کی قربانی کو انہوں نے یاد رکھا. تو امی کی شخصیت کے بہت ہی پہلو ہیں, اور ہم دونوں بھائیوں پہ اپنی والدہ کی شخصیت کا بہت گہرا اثر ہے. ماں نے بہت ہمیں باپ بن کے ہی پالا, اور ان کو سخت ہونا چاہیے تھا. اچھا عیدیں جو ہیں غربت تھی چھوٹے ہوتے ہوئے نہیں غربت تھی, میں یہ تھی کہ روٹی کا ایشو تو نہیں تھا, چونکہ گھر بھی موجود تھا, اور کچھ نہ کچھ سسٹم ایسا موجود تھا جو ہمارا چل رہا تھا, لیکن خوشحالی نہیں تھی. تو بچپن میں بہرحال تلخ یادیں بھی ہیں, اور اللہ کا شکر ہے آپ اگر محنت کریں زندگی میں اور لائن صحیح رکھیں اپنی تو خدا رحمت کرتے ہیں, لیکن شرط ہے کہ نیت آپ کی ٹھیک ہونی چاہیے, چاہے وہ پالیٹکس ہو یا بزنس ہو. چلو یہ تو بچپن کی عید ہوگی, پھر اس کے بعد جیل کی عید. جیل کی عید جو ہے نا, ویسے تو جیل ہے, ایک آپ 6 فٹ بائی 11-12 فٹ کے کمرے میں دونوں بھائی رہ رہے ہیں, اور اس میں 3-3.5 فٹ کا واش روم بھی ہے. تو جیل کے اس کمرے نے ایک چیز ہمیں بڑی سکھائی, اور ہم دونوں بھائیوں نے ڈسکس کی, ہمیں بہت عرصے بعد تو اکٹھا رہنے کا موقع ملا. شکریہ عمران خان, شکریہ نیب کہ ہم دونوں بھائیوں کو اکٹھا کر دیا, میں بڑا ان کا شکر گزار ہوں دونوں کا. ویسے رہائش تو ایک ہی گھر میں, ہم یہاں موجود ہے رہائش ایک گھر میں, لیکن اس کے باوجود جو ہے نہیں وہاں پابند رہنے کے, رات کو میں اکٹھے رہنا تھا نا, کوئی گنتی بند ہونی ہے. صحیح ہے. تو اثر کے بعد تو آپ کی گنتی بند ہے, آپ 12 گھنٹے اکٹھے ہیں, تو ڈسکشن کا آپ کو بے شمار موقع ملتا ہے, پڑھنے کا آپ کو موقع ملتا ہے. لیکن وہ جو 6 فٹ بائی 12 فٹ کا کمرہ ہے نا, اس میں زندگی کی ہر چیز موجود تھی. تو اس سے احساس ہوتا ہے جو بڑے بڑے گھر اور بڑی پلاننگز ہیں نا ہماری, آپ ایک چھوٹی جگہ میں بھی ہر چیز رکھ سکتے ہیں, صرف تھوڑا سا ذہن کو نا صبر اور اس کو قابو کرنے والی بات ہے. تو وہ بہت بڑا لرننگ لیسن تھا جیل کا. جیل کی جو عیدیں ہیں وہ اچھی عیدیں اس حوالے سے تھیں کہ ہم دونوں بھائی اکیلے نہیں تھے. فواد صاحب تھے, آپ کو پتا ہے فواد صاحب بہت ہی اعلیٰ پائے کے شاعر ہیں, اور آج کل تو ان کا وہ ویلاگ بھی, جی آج کل تو ان کی شاعری جو ہے تو یہ ہم بہت سنتے رہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا فواد بڑے پاس تو گھنٹوں بیٹھتا تھا, ایک صاحب علم آدمی ہے بے شمار مذہب کے حوالے سے. پھر فواد صاحب کے ساتھ سیٹنگ تھی, آج چیمہ صاحب تھے, اور کچھ دوست وہاں پہ موجود تھے, حافظ نعمان صاحب نے ایک وقت ہمارے ساتھ گزارا. تو ایک بہت اچھا اندر ماحول تھا, ایک اسٹڈی سرکل تھا, کمپنی بن گئی. جی کمپنی تھی. دوپہر کو ہم کھانا اکٹھے کھا لیتے تھے 6-7 لوگ, اور فواد بھائی, آج چیمہ صاحب, اور میاں باز صاحب, یوسف صاحب کے جو صاحبزادے ہیں, یوسف بھائی وہ بھی 6-7 ماہ ہمارے ساتھ رہے. تو دوپہر کو گھنٹہ 2 گھنٹے پھر آرٹیکل ڈسکس ہوتا تھا. جو آرٹیکل آئے تو تھے 2-3 دن بعد فائل آ جاتی تھی ہمارے پاس, روز والا اخبار آتا تھا, لیکن وہ ڈسکشن پھر ہم ایک آپس میں آرٹیکلز پہ جو ملک کی صورتحال ہے اس پہ, وہ 2-3 گھنٹے بہت اچھے تھے. ایک اور بہت صاحب علم آدمی ہمارے ساتھ ہے, ڈاکٹر اکرم, جو سرگودا یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے. وہ ایک بہت بڑے اسکالر ہیں, دین کے حوالے سے, قرآن مجید کے حوالے سے ان کی کئی کتابیں ہیں. تو ان سے دینی باتیں ہمیں سیکھنے کا اور سننے کا بڑا موقع ملتا تھا. تو خان صاحب نے اپنا وہاں بھی کام جاری رکھا تھا, کوئی نہ کوئی ٹینشن دیتے رہتے تھے, کرسی لے لینی ہے, گدا لے لینا ہے. اور نیب قوانین میں جو تبدیلی ہو رہی تھی وہ اچھی طرح یاد ہے, اندر لوگ بہت خوش تھے, وہاں سے 150 سے زائد لوگ تھے. اور نجم بھائی ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا آپ کے اس پروگرام کے توسط سے, ہمارے سے اسٹینو اور کلرک اور نائب کا اسد بھی اندر تھے, جنہوں نے 1.5-2 سال کاٹے, اور ان پہ جو کیس تھا اس میں ان کے پاس پیسے نہیں تھے کہ وہ ہائی کورٹ کا وکیل کر سکیں. تو یہ جب ہم نیب ریفارمز کی بات کرتے ہیں تو ایک امپریشن آتا ہے اوورال کہ شاید پولیٹیشین اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور ایسے قانون لانا چاہتا ہے کہ ان کو اس میں وائٹ کالر کرائم کو سپورٹ ملے. میں بھائیا ہمارا جو موقف ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ ریفارم سب کے لیے ہونی چاہیے, اور ایک ایسا قانون آنا چاہیے جس میں جو بھی تحقیقاتی ادارہ ہے, وہ نیب ہو, FIA ہو, وہ اینٹی کرپشن ہو, اس کے آئیو کا بھی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, اور جو خرابی کرتا ہے اس کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, اور قانون اور انصاف سستا مہیا ہونا چاہیے. جیسے بیل کے اختیار ہم سمجھتے ہیں کہ احتساب کورٹ کے جج صاحب کو ملنے چاہیے, وہ ایک سیشن کورٹ کے سینئر جج ہوتے ہیں. جب آپ ہائی کورٹ جاتے ہیں تو ظاہر ہے جو وکیل صاحب ہیں پھر آپ ہائی کورٹ کے لیول کا کریں گے, تو بعض لوگ وہ پے نہیں کر سکتے. تو تصویر کا وہ رخ ہے جو شاید عام لوگوں کو علم نہیں ہے.
تو نیب میں ریفارمز اور یہ چیز تو بعد میں ثابت ہوگی کہ اس نے پیسہ کمایا ہے نہیں کمایا, اس کے پاس پیسہ ہے, اب ہم سب ہائی کورٹ کا وکیل یا سپریم کورٹ کا وکیل کرنے کے لیے اس کے پاس پیسہ بھی موجود ہے یا نہیں ہے, یہ تو بعد میں پتہ لگے گا. اگر کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے, ٹرائل کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے اس کا. اور ہم سب کے جو کیسز ہیں, چاہے شریف فیملی کے ہم سب کے کیسز ہیں, اس میں اللہ کا شکر ہے ہم سب کو اللہ نے بیل دی, ضمانت ہوئی, ضمانت کے تفصیلی فیصلے آئے. اب میرے خلاف تو کوئی کمپلینٹ ہی نہیں ہے, نہ میرے پہ کوئی سرکار کا الزام ہے, نہ بھائی پہ کوئی الزام ہے, نہ کوئی پرائیویٹ بندہ ہمارے خلاف ہے. تو ایک بہرحال ایک آزمائش ہے جو ہم نے کاٹی ہے, اور شاید اللہ کو یہ منظور تھا اور بہتر منظور تھا. سیاستدان کو جیل جانے کا فائدہ پر بیوروکریٹ کو تو کوئی نہیں ہے. جو فواد صاحب یا چیمہ صاحب کے ساتھ ہوا وہ بہت ہی افسوسناک ہے. سیاسی باتوں کی طرف چلے گئے تھوڑا سا, عید پہ واپس آ جائیں, عید پہ واپس آ جائیں. لیکن یہ بھی بڑی ضروری بات ہے ہماری سوسائٹی کی, ہمارے آس پاس کی جو کچھ ہو رہا ہے یہ اسی کی ریفلیکشن ہے. نیب کے کیسز کے حوالے سے لوگ بہت سب یہ سمجھتے ہیں کہ نیب کے خلاف بات کرنا کرپشن کی سپورٹ کرنا ہے, یہ ایک امپریشن دیا جاتا ہے. تو اگر نیب نہیں پکڑے گا, نیب نہیں پوچھے گا, تو پھر کون پوچھے گا؟ میں ایسا ہوتا ہوں کہ نیب کے ساتھ نا اس دور میں بڑی زیادتی ہوئی ہے. ایک میں عجیب بات کہنے لگا ہوں, حالانکہ میں سخت شاکی ہوں نیب کے رویے سے, مگر انہوں نے اگر کہیں اچھا کام کیا بھی ہوگا تو اچھا کام اس لیے چھپ جاتا ہے جب آپ ان سے سیاسی کارروائی انتقامی کرواتے ہیں, تو جو ان کا کوئی اچھا کام ہوگا وہ فارغ ہو جاتا ہے. اداروں کو آزاد کر دینا چاہیے, چاہے وہ پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہو, چاہے وہ دوسری اسٹیبلشمنٹ ہو, کوئی بھی ادارہ ہو, چاہے وہ معزز عدلیہ ہے, وہ تحقیقاتی ادارے ہیں. اگر ملک کو ہم نے آگے لے کے جانا تو ہمیں ہر ادارے کو, ہم سب کو ایز اے ہول میں بات کر رہا ہوں, جس میں ادارہ کی پولیٹیکل پارٹیز بھی شامل ہیں, اداروں کو آزاد کر دینا چاہیے اگر اچھا پاکستان, ایک ہم خوشحال پاکستان چاہتے ہیں. اچھا, فلمیں وغیرہ دیکھتے ہیں؟ ہاں جی بالکل دیکھتا ہوں. کون سی اچھی فلم کون سی؟ میں آپ کو فلم کے بارے میں بتاؤں. اچھا, باقاعدہ طور پہ شاید میں فلمیں بھی دیکھتا ہوں, لیکن زیادہ تر میں ویلاگ دیکھتا ہوں. جو رات ساری میں فجر کی نماز پڑھ کے سوتا ہوں, پورا دن میں جب گھر آتا ہوں رات کو, تو ایک تو جتنے بھی اینکرز ہیں جو میرے ذہن کے ہیں ان کو میں زیادہ سنتا ہوں, جو میرے ذہن کے نہیں ہیں ان کو میں کم سنتا ہوں. اچھا, تھوڑا میرے خیال میری بائسڈ ہے, مجھے دونوں کو سننا چاہیے. اور فلمیں بھی میں بعض کا دیکھ لیتا ہوں, لیکن جو ٹریولنگ ہے وہ میں بہت دیکھتا ہوں. پوری دنیا میں جتنے بھی ویلاگز بن رہے ہیں, ٹریولاگ جن کو دیکھ رہا ہوں, پاکستان کے بھی دیکھ رہا ہوں جہاں. اور ویسے خوشی کی بات یہ ہے کہ اب لوگوں میں نا بہت ایک اپنی جو لوکل ٹورزم ہے وہ پروموٹ ہو رہا ہے, اور بعض اینکرز اور بعض لوگ اس پہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. وہ دور دراز جاتے ہیں, نئے نئے راستے, نئے نئے سفر کرتے ہیں, تو اس سے لوگوں میں نا ایک چیزوں میں اٹریکشن آتی ہے. اور میرا خیال میں ابھی خود ہو کے آیا ہوں چند دن پہلے نتھیا گلی. آپ یقین کریں کہ دنیا, پاکستان کو اللہ نے ہر چیز دی ہے, صرف ہم سب لوگ جو اشرافیہ نے اپنی نیت ٹھیک کر لیں تو یہ ملک بہتر ہو سکتا ہے. کام کرنا شروع کر دیں, لوگوں کو چانس کم ہے. معاشرہ جو ہے نا وہ کلیپس کر چکا ہے, بڑے افسوس کی بات ہے. کم از کم مجھ جیسے لوگ جو ہیں وہ مایوسی کی طرف جا رہے ہیں. ہر جو ادارے ہیں نا ان سب کو اپنا کام بھرپور طریقے سے کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ اپنی ذات کے خول سے باہر نکلنے کو تیار نہیں ہے, اجتماعیت کی طرف نہیں آ رہے. ایک نسل کو اجتماعیت کی طرف آنا پڑے گا, تو آپ دیکھیے گا کہ اس کے بعد اگلی نسلیں نا بہتر ہو جائیں گی. ہم انفرادیت کی دوڑ میں ہیں, ہم نے یہ نہیں سوچتے کہ میرے اور آپ کے بزرگوں نے اجتماعیت کی بات کی تھی تو ملک کو آزاد کر دیا تھا, لیکن اس کے بعد جتنی بھی نسلیں آئی ہیں زیادہ تر انہوں نے انفرادیت کے لیے کام کیے. عہدوں کے پیچھے ہم لوگ بھاگ رہے ہیں, اٹریکشن کے پیچھے ہم لوگ بھاگ رہے ہیں. اجتماعیت آپ کو کہاں نظر آتی ہے؟ چند ایشوز پہ پورا ملک جو ہے گھوم رہا ہوتا ہے. تو ملک باہر ملک ہے, 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے. صرف 22 کروڑ کا نہیں ہے, جو آنے ہیں اور جو جا چکے ہیں, صحیح ہم سب کی امانت ہے نا. تو وہ میرا امانت میں خیانت ہم سب لوگ مل کے کر رہے ہیں. لیکن ہر پارٹی جو آتی ہے, آپ اپنے دور کی تعریفیں کرتے ہیں, میں جب پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں سے ملتا ہوں وہ اپنے دور کی تعریفیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جس طرح معیشت کی اصلاح کے لیے کام کر رہے ہیں, ہم ٹھوس بنیادوں پہ کام کر رہے ہیں. تو وہ تو ہر کسی کا اپنا اپنا پرسپیکٹیو ہے, وہ کس طرح لے کر آئیں سب لوگوں کو ایک نقطہ نظر پر, یہ تو ہو نہیں سکتا, کسی بھی جگہ میں نہیں ہو. جب میں کچھ ایشوز پہ نا ساری جماعتوں کو اکٹھے ہونا چاہیے, بشمول ان طاقتوں کو جو باہر اس ملک میں طاقت ہے, عدلیہ اسٹیبلشمنٹ ہے, ان سب کو کم از کم فورن پالیسی پہ, معاشی پالیسی پہ, ہیلتھ پہ, ایجوکیشن پہ, بے روزگاری پہ, غربت پہ, یار یہ تو ان کو ایک معاہدہ آپس میں کرنا چاہیے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو. کم از کم 10 20 30 سال بعد اس سال لڑائی اگر جاری رہے گی تو آنے والی نسلیں کیا, ایک آدھا ملک ویسے فارغ ہو چکا ہے اور وہ ہم سے آگے نکل چکے ہیں. اب دیکھیں بنگلہ دیش کا GDP ہم سے بہتر ہے, پر کیپٹا ہم سے بہتر ہے. اس چیز پہ تو خود آپ کی پارٹی کے اندر اتفاق رائے نہیں ہے. میاں نواز شریف کی پالیسی کچھ اور ہے, مریم بی بی
ان کے ساتھ ہیں. شہباز صاحب جو کہ آپ کی پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں, ان کی پالیسی کچھ اور ہے. وہ کسی اور طرح سے ریکنسیلیشن کی بات کرتے ہیں, ریکنسیلیشن کی بات نواز شریف بھی کرتے ہیں, لیکن فرق جو ہے اتنا واضح ہے کہ آپ کے مخالف جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس وقت نون اور شین دو پارٹی ہیں. آپ کون سی پارٹی میں؟ یہ مخالفوں کی نا حسرت ہی رہ جائے گی. اچھا, جو پی ڈی والے دوست ہیں نا اس قسم کے فکرے کستے رہتے ہیں. اچھا, اور ان کا کام ہے, نون اور شین نے رہنا ایک ہی ہے. میں آپ کو پہلے لیکن نون اور شین ہے نظریاتی طور پر مختلف ہیں. سیاسی لوگ جہاں بیٹھیں گے نا ان کی اوپینین ایک بھی ہو سکتی اور ایک نہیں بھی ہو سکتی. اگر ان کی ایک ہی ہو تو پھر تو ایک ڈسپلن ادارہ بن جاتا ہے نا. پولیٹیکل پارٹی میں تو ایک مختلف خیالات کے لوگ ہوں گے. میاں نواز شریف صاحب کا ایک اپنا بیان ہوگا, لیکن چونکہ سپریم لیڈر بہرحال میاں نواز شریف ہے تو شہباز صاحب ہوں یا میں ہوں, ہمیں تو اسی بیانیے پہ چلنا ہے. ہم ان کے ساتھ ہیں اس بنیاد پہ نا, اس بیانیے کی بنیاد پہ. ہاں اس کے طریقہ کار پہ ایک بحث اور گفتگو ہو سکتی ہے کہ طریقہ کار کون سا اختیار کرنا, لیکن ووٹ کو عزت تو ملنی چاہیے. اور یہ بیانیہ میاں نواز شریف صاحب کو, میرے والد کا بھی یہ بیانیہ ہے. ایوب خان کے دور میں میرے باپ نے کئی سال جیل کاٹی, بغاوت کے مقدمے ان پہ بنے. مادر ملت کے ساتھ جو ہوا تو یہ لوگ سارے, مادر ملت تو بانی پاکستان کی ہمشیرہ تھیں اور خواتین کی کہ تو انہوں نے لیڈ کیا تھا, تو ان کے بارے میں جو القابات کہے گئے, میرے والد نے بھی تحریک پاکستان میں حصہ لیا تھا تو ان کو بھی بغاوت کے مقدمے بن گئے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے 74 سال سے چل رہی ہیں ساتھ. لیکن خواہش یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کم از کم ایک راستہ دیکھ لیں کہ یار یہ ملک ایک راستے پہ چل رہا ہے, وہ چل نہیں رہا اس راستے پہ. ہم ترقی کی ہم نے ماشاءاللہ, جو ہماری یوتھ ہے, انجینئر, ڈاکٹر, پڑھے لکھے بچے, یہ نہیں تھے 30-40 سال پہلے. جو سڑکیں ہیں, ہاسپٹل ہیں, یونیورسٹیز ہیں, ہر ایک نے کام یا زیادہ اپنے دور میں کام کیا, مگر جس سپیڈ سے کام ہونا چاہیے نا اس سپیڈ سے نہیں ہو رہا. دنیا 10-11-12% گروتھ پہ ہے, ہم اب اس دور میں دیکھیں 3 سال کبھی مائنس میں ہے کبھی زیرو. نہیں, آپ کی بات کا کیا مطلب لیا جائے؟ آپ مفاہمت کی بات کرتے ہیں. سر مفاہمت سے مراد یہ ہے کہ الیکشنز ہونے چاہیے. ہمارا بڑا اس میں کلیئر ہے کہ الیکشنز جلد ہونے چاہیے, کیونکہ موجودہ حکومت جو ہے وہ بدقسمتی سے فیل ہو چکی ہے ہر شعبے میں. وہ شعبہ صحت ہو, شعبہ تعلیم ہو, معاشیات ہو یا فورن پالیسی ہو. الیکشن ہونے چاہیے اور ایک مینڈیٹ ملنا چاہیے جس کو بھی پھر عوام الیکٹ کرے. پھر الیکشن ہونے چاہیے اور صحیح الیکشن ہونے چاہیے, اس میں انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے. اور اس کے بعد جس کو اللہ تعالیٰ پھر موقع دے. تو یہ جو توڑ جوڑ ہے, لوگوں پہ دباؤ ڈالنا ہے اور مختلف تحقیقاتی اداروں کو استعمال کرنا ہے, یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. فیئر اینڈ فری الیکشن ہونے چاہیے. اور ناظرین سے تو بات چیت کچھ عید کا موقع ہے, لیکن خواجہ سلمان رفیق چونکہ ایک نظریاتی شخص ہیں, ان سے جب بات چیت ہوگی تو وہ چلی جائے گی تھوڑی سی سیاست کی طرف بھی, نظریات کی طرف بھی. بریک سے واپس آتے ہیں تو واپس آتے ہیں عید کی طرف. ویلکم بیک فرام دور. ناظرین, خواجہ سلمان رفیق ہمارے ساتھ موجود ہیں, سابق وزیر صحت, اور صحت پر بھی بات کریں گے, صحت کے ایشوز پر بھی بات کریں گے. خواجہ صاحب, ہیروئن کون سی اچھی لگتی ہے؟ اللہ تعالیٰ بچائے اس نشے سے. نہیں, آپ فلمیں دیکھتے ہیں اور میں فلمیں زیادہ نا اسٹوریکل دیکھتا ہوں. اچھا, اسٹوریکل پکچرز میں زیادہ دیکھتا ہوں. لیکن آج کل جو ہے نا میرا زیادہ, میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا نا, میں ویلاگ بہت دیکھ رہا ہوں. اچھا, ٹریولنگ کا تو مجھے میرے ذہن میں بہت سوار ہے. یعنی میرے اگر بس میں ہو ہاں تو میں سارے کام چھوڑ کے ایک اپنا سسٹم ایسا بناؤں گا جس میں بچہ اور میری گزارا ٹھیک ہو. تو میں ہسٹری کا ٹریول کرنا چاہتا ہوں, ہسٹری کے ساتھ, اور بالخصوص مسلم ہسٹری کے ساتھ. پہلے اس کو پڑھوں اور پھر جا کے آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑا ماضی میں سفر ہونا چاہیے. جیسے مجھے آپ کو اسپین جانا, اسپین میں بالکل, میں آپ کو بتاؤں اسپین میں یورپ ایک ہی دفعہ گیا ہوں. وہ بھی ایک کام تھا ہمیں, ایک کیڈاوری ٹرانسپلانٹ کے لیے میں اور سعید اختر صاحب اسپین گئے تھے, بارسلونا 3 دن رہے. بارسلونا میں نہیں دیکھ سکا, تو میری فلائٹ میلان سے تھی بارسلونا. جب میں میلان سے بارسلونا جا رہا تھا, لوکل فلائٹ تھی, میں یورو کا میرا ویزا تھا, لیکن وہ مجھے اٹلی جا کے ہی جانا تھا, وہ ایک شرط تھی اس کی. تو آپ یقین کریں, میں فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا تھا, میں نے بک کرائی تھی اگلی سیٹ, اور میں اکیلا ہی تھا, ایک بزرگ تھوڑی ساتھ تھے میرے. میں رونے لگ پڑا نجم بھائی. اب میں نے نسیم حجازی کو پڑھا ہوا تھا, جبرالٹر پڑھا ہوا تھا, اور وہ سارا جو 1 اپریل کا پس منظر ہے جب ہمیں الزغل کو نکالا گیا, خلیفہ ابو الحسن ہمارے آخری, آپ یہ میں روتا رہا. تو ایئر ہوسٹس آ گئی. اچھا, وہاں پہ نا وہ کمپلیمنٹری نہیں ہے پانی چائے, وہ لوکل فلائٹس میں نا آپ کو پیسے دیں. اس بی بی اللہ اس کا بنا کر اس نے مجھے آلیوز بھی دیے فری. مجھے پتہ نہیں اس کا کیا کام ہے, تو مجھے تو کام تھا. پھر میری کرتوا یاد آ رہی تھی, علامہ اقبال نے جو اذان دی. تو یہ تو بہت ہی ویک پوائنٹ ہے, اور ہم سب کا یہ ویک پوائنٹ ہے, کیونکہ ہم سیکھتے نہیں ہیں, ہم نے سیکھا نہیں. اب اسپین میں جو ہماری حکومت رہی ہے, آج وہاں پہ ہمارا نام لے کوئی نہیں ہے. تو امت تو مجھے نظر نہیں آتی اب کہیں پوری دنیا میں. ہر بندے کی اپنی اپنی دوڑ لگی ہوئی ہے, اور ہر ملک اپنی اپنی ایک پرائورٹی کے چل رہا ہے. اگر امت اکٹھی ہو جائے تو پھر تو معاملات
اس دنیا کے حل ہو سکتے ہیں. اتنے جذباتی کیوں ہیں آپ؟ خیر سعد رفیق اتنے جذباتی نہیں ہے، یعنی کہ آپ دونوں بھائی ہیں. سعد رفیق کا جو ایک امپریشن سامنے آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ بڑے سخت ہیں اور بڑا وہ ایک آرڈر رکھنے والے اور اس قسم کا، اور وہ امپلیمنٹ کرواتے ہیں. آپ کا جو تاثر آتا ہے وہ یہ ہے کہ سافٹ ہونا تو بہت چھوٹی سی بات ہے، بہت ہی سافٹ ہے. یعنی کہ بہت سارے جرنلسٹ آپ کو جب آپ وزیر تھے، آپ کو مجھے یاد ہے آپ کو کہا کرتے تھے کہ یہ جو آپ بھائی بھائی کرتے ہیں نا ہر چھوٹے موٹے افسر کو، اور وہ سر پہ چڑھ جاتے ہیں. پھر مجھے ایک اور چیز یاد آئی، آپ میرے پروگرام میں آئے تھے جہانگیر بدر کے انتقال پہ، آپ نے باقاعدہ وہاں پر رونا شروع کر دیا تھا، حالانکہ جہانگیر بدر آپ کی مخالف سیاسی جماعت کے مخالف لڑا ہوا تھا. جذباتی آپ کے لیے تو بڑا مشکل ہوتا ہے جذباتی فلمیں دیکھنا اور اپنی فیملی کے ایشوز میں اتنا زیادہ جذباتی ہونا کس طرح افورڈ کرتے ہیں آپ؟ بدر صاحب سے بھی میرا بڑا ایک محبت والا تعلق تھا. بدر صاحب بہت بڑے سیاسی کارکن تھے اور جذباتیت میرے اندر بہت زیادہ ہے، لیکن اس کا میں احسار نہیں کرتا. اور میری جو جذباتیت ہے وہ مجھے نہ لگ رہا ہے کہ ہر لمحہ اس ملک کا ضائع ہو رہا ہے اور ہم اب جا رہے ہیں اپنے انجام کی طرف. ابھی دلیپ کمار صاحب جب وفات ہوئے تو میں اس کو اپنے اینگل سے دیکھتا ہوں کہ اتنا بڑا لیجنڈ اداکار آخر کار جانا ہم نے مٹی میں ہی ہے. پھر اس کے بعد ایک ہمارا نظام ہے اللہ کے ساتھ، پھر آپ نے دنیا میں تو آپ کی اچھی یادیں رہ جائیں گی، آپ واپس نہیں آ سکتے. تو آپ کی خواہش ہے کہ کم از کم دنیا میں وہ چیز دیکھ لیں. وہ چیز وہی ہے کہ یہ ملک اور قوم جو کسی نہج پہ پہنچ جائے، لیکن وہ لگ نہیں رہا کہ اس سپیڈ سے ہم چل رہے ہیں یا اس یکجہتی سے ہم چل رہے ہیں آپس میں. نہیں یہ جب آپ وزیر بھی تھے یا آپ اپنے بزنس میں بھی، یہ جذباتیت آپ کو پریشان نہیں کرتی؟ نہیں، جذباتیت میرے اندر ہے. وہ ایک دیکھیں بزنس میں بہت ہی ایک بیلنس میری ہے. مجھے ایک ہاتھ سے زیادہ لالچ نہیں ہوتی کاروبار میں، تو کسی سے کبھی ڈسپیوٹ ہی نہیں ہوتا، تو کسی کو کبھی نہ غلط مشورہ دیتا ہوں، نہ لینے دینے میں کوئی ایشو ہے، میرا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن یہ ملک کے حوالے سے جو نظام ہے، میری ذاتی زندگی تو بہت آئیڈیل زندگی ہے. اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے اہل و عیال سے نوازا، پروردگار نے خوشحالی دی اللہ تعالیٰ نے. 4 دوست رسپیکٹ کرتے ہیں، تیسری دفعہ ممبر ہوں پارلیمنٹ کا. یہ ایک زندگی ہے، دنیا ہے. لیکن جو اوورال ایشوز ہیں نا جو اس ملک سے ریلیٹڈ ہیں وہ مجھے تنگ کرتے ہیں. باقی میرا کوئی نہیں ایشو. اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ تو اتنا آسان کیا کہ میں تو اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا. یعنی کہ یہ جذباتیت جو ہے ملک کے حوالے سے ہے، قوم کے حوالے سے ہے، اپنے فیوچر کے حوالے سے ہے، وہ آپ اپنے ملک کے فیوچر کے حوالے سے پڑھتے ہیں نا تاریخ کو اور ماضی میں جاتے ہیں اور دنیا کے حالات دیکھتے ہیں یا دنیا کے ملک دیکھتے ہیں، تو آپ کے اندر ایک آتا تو ہے نا کہ یار میرا ملک کیوں نہیں، میرے لوگ کیوں نہیں. آپ گھر سے نکلیں، آپ گدا گاڑی والے کو دیکھیں، آپ مزدور کو دیکھیں، وہ اسی زندگی میں چلتے جا رہے ہیں. یار اپنے گھر کے باہر کام اسی زندگی میں چلتے جائے. ان کا رائٹ نہیں کہ ان کی زندگی بہتر ہو، آپ کی کرنسی بہتر ہو، پر کیپٹا بہتر ہو. باہر کا جو مصور ہے وہ تو لاکھ روپے کمارا مہینے کا. میرا ملکیت کو آپ استعمال کرتے ہیں. ابھی بھی آپ وزیر صحت رہے، آپ ہسپتالوں میں چلے جائیں، آپ آؤٹ ڈورز کو دیکھیں، آپ ایمرجنسیز کو دیکھیں، وہاں پہ میں یقین کریں دکھی انسانیت کا لفظ اگر کسی نے دیکھنا ہے، بہت کام کیا اس پہ، آپ نے بہت کام کیا. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں بھی وہی لوگوں کی آواز پہنچاؤں اوپر تک جتنا بہتر ہو سکے، جو بھی پسا ہوا طبقہ ہے. اچھا، آپ بطور وزیر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے وہ کام کیا، آپ نے اس دکھی انسانیت کا، جس جذباتیت کی، جس ملک کی، جس قوم کی، جس گدے گاڑی والی کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ نے حق ادا کیا ان کا؟ جب بھائی حق ادا تو خیر ہم نہیں کر سکتے، وہ تو ایک کوشش ہے. کوشش کی وہ بڑی نیت کے ساتھ کی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میرا اندر دل یہ مطمئن ضرور ہے کہ میں نے اس سے کبھی ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی. میں نے اپنا ٹریٹمنٹ بھی کبھی فری نہیں کرایا سرکاری اسپتال سے، جو میری میں اس کا بھی خلاف ہوں. میں سمجھتا ہوں جو خوشحال لوگ ہیں، چاہے وہ ممبر آف پارلیمنٹ بھی ہیں، ان کو علاج معالجہ جو ہے نا فری نہیں کرنا چاہیے. میری ایک سوچ ہے اور وہ رائٹ صرف اور صرف پور آف دی پور کو ہے، غریب کی پہلی پرائرٹی ہونی چاہیے. لیکن میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ آج 3 سال گزرنے کے باوجود اگر آج بھی جو فیکلٹی ہے یا ہیلتھ کے لوگ ہیں میری رسپیکٹ کرتے ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ میں نے لوگوں کے ساتھ عزت سے پیش آیا اور محنت کی. تو محنت ہمیں کرنی ہے. ان 3 سالوں میں نظام جو ہے وہ پہلے سے بہت خراب ہوا ہے. میں کسی کی ذات پہ قطعاً بھی تنقید نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن چونکہ پنجاب میں اور وفاق میں ایسے لوگ ہیں جن کو تجربہ نہیں ہے، اور بہرحال پنجاب میں ذمہ داری بزدار صاحب پہ، عمران خان صاحب پہ ہی آئے گی. محکمے وزیر کو تو بات نہیں، ایسی بات نہیں. دیکھیں ڈاکٹرز مطالبہ کرتے تھے کہ ان کا وزیر جو ہے ڈاکٹر ہونا چاہیے. ڈاکٹر یاسمین راشد ایک پروفیشنل ڈاکٹر ہی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک سکہ بڑی یونین لیڈر رہی ہیں، یعنی کہ چیزوں کو دونوں طرف سے ان کو پوری سمجھ ہے. میں اس میں کنفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود فیصل سلطان صاحب جو ہیں
ایک ڈاکٹر ہے اور اس ملک کے صدر چاہے ڈینٹسٹ ہیں لیکن ایک ڈاکٹر اس کے اندر آتے ہیں. اتنے زیادہ ڈاکٹرز کے ہوتے ہوئے آپ یہ کہیں کہ تباہی پھیر گئی ہے, تو یہ کس طرح جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے؟ دونوں کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, میرے لیے دونوں بڑے قابل عزت ہیں, بڑے اچھے لوگ ہیں دونوں. فیصل سلطان صاحب نے ایک ادارے کو رن کیا, بیسیکلی انفیکشس ڈیزیز کے وہ ڈاکٹر ہیں, لیکن مینجمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہے. بالخصوص ان کی اصل ذمہ داری جو ہے وہ دوائیوں کی قیمت کو کنٹرول کرنا ہے ایز اے ایڈوائزر کے. ویسے تو وزیر صحت خود عمران خان ہے, پورٹ فولیو ان کے پاس ہے. یہ الزام ہم پہ لگتا تھا نا شہباز صاحب کے پاس اتنے محکمے ہیں, تو خان صاحب کے پاس بھی کافی محکمے ہیں. تو وفاقی وزیر صحت کی حیثیت سے جو دوائیں کی قیمت بڑھی, اس کی براہ راست ذمہ داری تو خان صاحب پہ ہے. نمبر 2 فیصل سلطان صاحب. ہمارے دور میں دوائیں کی قیمت کو نہیں بڑھی 5 سال میں, ہمارے پاس تو ڈریپ تھا, تو ڈریپ نے ہی قیمتوں کو کم یا زیادہ کرنے کا اختیار ہے نا ان کے پاس. تو اس کا مطلب آپ کی توجہ نمبر 1 ادھر نہیں ہے. نمبر 2 ویکسینیشن میں خیرات وہی ہم چل رہے ہیں. اب جا کے میرا کوئی معاہدہ ہوا ہے, تو یہ معاہدہ 4 ماہ پہلے آپ کو کرنا چاہیے تھا. تو ہم کتنی زندگیاں بچاتے. تو بحیثیت ایک ایڈوائزر کے فیصل سلطان صاحب کے میں ذاتی طور پہ ان کی کارکردگی سے مطمئن ہوں. یہی صورتحال پنجاب کی ہے. میں سمجھتا ہوں پنجاب میں بھی جو بہن ہے ہماری محترمہ, ان کو بھی جو کنٹرول کرنا چاہیے, کنٹرول اس میں نوشیروان برقی صاحب کا ہے. اور یہ بات میں نے باہر اسمبلی کے فورم پہ کی ہے. اس وقت میں نے اسمبلی میں وزیر اعظم صاحب بھی موجود تھے, پروفیسر بھی موجود, میں نے اس میں کہا کہ آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہے, اور یہ وہ بات نہیں مانیں گے. اندر سے بات ہی چونکہ عمران خان کے وہ کزن ہے, تو پورے ملک میں جتنی بھی پالیسیز ہیں, چاہے وہ وفاق ہو, وہ کے پی کے ہو یا پنجاب ہو, ان شیروان برقی صاحب بھی چل رہی ہیں. اور وہ بھی ایسے کمال صاحب ہیں کہ نجم پلمونالوجسٹ ہیں. اب پلمونالوجی آپ سمجھتے ہیں کرونا میں کتنی اہم ہے, سارا ایشو ہی پلمونالوجی کا ہے. آپ امریکہ بیٹھے ہیں, آپ آگے کو ٹریٹمنٹ کریں نا, آئے نا, آپ کو اتنا اس ملک سے محبت ہے, اتنی دلچسپی ہے, آپ کے نظام کو بدلنا ہے, تو ان ڈاکٹرز ہیروز کے ساتھ کام کریں جو بیچارے زندگی کی اپنی جدوجہد, زندگی اپنی داؤ پہ لگا دی لوگوں کے لیے. وہ نہیں, وہ ویڈیو لنک پہ میٹنگ کرتے ہیں. پی ایم ڈی سی کا بیڑا غرق کر دیا, آپ یقین کریں, پی ایم سی بنا کے ڈاکٹروں کی سیٹیں کم کر دی. اس طرح پوسٹ گریجویشن کی سیٹیں جو ہے وہ بھی کم ہو گئی ہیں. ڈاکٹر میں بے روزگاری پھیل رہی ہے. جو اوورسیز ڈاکٹرز تھے وہ 6-8 ماہ ان کی رجسٹریشن کا ان کو وقت نہیں ملا. یہ ان کی کارکردگی ہے وفاقی نوشیروان برقی صاحب. آپ ایم ٹی ایکٹ لا رہے ہیں, یار آپ چیزیں بہتر ضرور کریں. میروں میں ایم ٹی ایکٹ کا کیا فائدہ ہوگا؟ میرا سوال ہے, اس سوال کا جواب دینا مجھے کہ آپ نے بجٹ کتنا بڑھایا ہے. لیکن آپ اگر ایک بورڈ لا رہے ہیں, آپ اس کو انڈیپینڈنٹ کر رہے ہیں, اس کو بجٹ اتنا ہی ہے, تو بجٹ اتنے میں تو دیکھیں پیسے بورڈ لانے کا مقصد تو یہ نا کہ ہسپتال جو ہے خود اپنے ریسورسز کو جنریٹ کرے گا. کس پہ پڑے گا بوجھ؟ ظاہر ہے وہ لوگ جو پیشنٹ پہ. یہی سوال ہے ہمارا کہ آپ, لیکن میں ڈاکٹروں سے بات کرتا ہوں, وہ کہتا ہے یہ جو خود مختاری دی جا رہی ہے, اس کو وہ چاہے ڈاکٹر اس کو نجکاری کہتے ہیں, لیکن اس کو آپ خود مختاری کہہ لیں جو سرکار کا لفظ ہے, تو یہ تو آپ بھی چاہتے تھے, آپ کے دور میں بھی خود مختاری. دیکھیں خود مختاری بجٹ تو پہلے بھی سب کو تھی. جو بجٹ 1 لائن گرانٹ ملتی تھی نا یہ ٹیچنگ انسٹیٹیوٹس کو, کیونکہ وہاں پہ ایک نظام جو ہے اکاؤنٹنسی کا اور فائنانس کا موجود ہے. ڈسٹرکٹ لیول پہ ظاہر ای ڈی آفس کو ڈیل کرتا ہے, وہ پہلے بھی موجود تھا. لیکن اس میں جو جائیداد ہے سرکاری وہ بورڈ کی مرضی سے بک سکتی تھی, اب اس میں وہ بھی شکنیں ڈال دی ہے. دوسرا, اگر آپ ایم ٹی ایکٹ لا رہے ہیں آپ ضرور لائیں. آپ کئی پہ لا رہے ہیں, جو کئی کی یونیورسٹی ہے اس کو, اور ایک کنفلکٹ جو ہے 2 قوانین کا, وہ آپ اس کا ٹکراؤ کر رہے ہیں. آپ سروسز پہ کوئی نہیں لا رہے جہاں پہ میڈیکل کالج ہے. تو یونیورسٹی جو کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی ہے, اب وہاں پہ ایم ٹی ایکٹ ہے سب سے بڑے اسپتال پہ, آپ پائلٹ پروگرام کریں نا. اور کے پی کے میں آپ نے کون سا کامیاب کر دیا؟ لیڈی ریڈنگ میں کتنے ڈاکٹر, 61-62 ڈاکٹر تو وہاں سینئر چھوڑ کے چلے گئے. آپ خود سمجھتے ہیں کہ سینئر جونیئر کا کتنا فرق ہے آپریشن میں, ایز اے فزیشین, ایز اے کنسلٹنٹ. جو ظاہر کم جن کا تجربہ ہے وہ صحت اور معاملہ جو ہے, جو سٹینڈرڈز ہیں وہ کمپرومائز ہوں گے. جو سینئر ہے وہ سینئر ہے. مجھے بریک پہ جانا, لیکن ایک بہت ہی دلچسپ بات کی جاتی ہے. ڈاکٹرز جو تھے خاص طور پہ وائی ڈی اے بڑا سپورٹ کرتی تھی ان کو, سرکاری ڈاکٹرز کے میں نے باقاعدہ نسخے بھی سوشل میڈیا پہ دیکھے. وہ کہتے تھے کہ آپ کے دور میں ایک تو خیر حامد بٹ صاحب کی قیادت میں جو تحریک چلی تھی وہ بڑی ایک زبردست قسم کی, ایمرجنسیاں بند ہونا, آپ لوگوں نے بھی پولیس چڑھا دی ہاسپٹلوں کے اوپر, سارا کچھ ہو گیا, بڑی زبردست قسم کی ایک کنفلکٹ اس وقت پیدا ہو گیا. پھر ڈاکٹروں نے نسخے کی جو تھے نا پرچیوں پہ لکھ کے دینا شروع کر دیا کہ دوائی 2 وقت کھائیں اور بلے کو ٹھپا لگائیں, یعنی کہ باقاعدہ طور پہ اس پہ. تو اب ہوتی ہے ڈاکٹروں سے ملاقات, ان سے بہت ملاقات رہتی ہے میری اور خواجہ عمران صاحب دونوں کی. اب ظاہر ہے وہ اس پہ پچھتاتے ہیں اس بات پہ. ہم اس وقت لوگ کہتے تھے کہ یار یہ ایک بہتر نظام ہے, اوپر ایک ایسا وزیر اعلیٰ بیٹھا ہے جو کام کو بہتر کرنا چاہتا ہے, تو آپ ہمارے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کرو. ہمارا تو صرف مقصد یہ تھا کہ ہم پیشنٹ کیئر کو بہتر کریں. اور یہ جس واقعے کا آپ نے ذکر کیا ہے, یہ واقعی بہت زیادہ ایک ٹینشن ہوئی تھی, اور میں یہ اکنالج کرنا چاہوں گا, آپ کو یاد ہے کہ نہیں یاد, آپ نے ہی آگے بڑھ کے اس مسئلے کو سلجھایا تھا, چونکہ پیشنٹ ہزاروں کی تعداد میں متاثر ہو رہے تھے.
ڈاکٹر بھی ہمارے بچے ہیں. آج وہ بچے جو بھوک ہڑتالیں کر رہے تھے آپ دیکھیں وہ اپنے اپنے اداروں میں کتنا اچھا کام کر رہے ہیں. مطلب ڈاکٹر ناصر کو دیکھیں, وہ بون میرو ٹرانسپلانٹ کا ایک بہترین پروسیجر کرنے والا ہے. عامر بدیشہ ایک بہترین کارڈک دوست ہیں آج ہمارے سارے. ڈاکٹر شبیر اسسٹنٹ پروفیسر ہو گئے. تو یہ بڑے ہی ویسے میچور لوگ تھے, لیکن انہوں نے ایک یا کچھ چیزیں ٹھیک بھی تھے. یہ میرے آنے سے پہلے جب میں آیا تو اس کا ہم نے کی باتیں سنی. وہ حامد بٹ سے زیادہ آپ کی طرح لڑائی تھی. حامد صاحب سے دوستی بہت ہے. وہ لڑائی ان کی بھی اپنی کمیونٹی کے لیے, اپنی کمیونٹی کے لیے. میں آج کل وہ آپ کے بڑے وہ حامی میرے ساروں سے بہت اچھا تعلق ہے الحمدللہ. سب سے بہت اچھا تعلق ہے, بھائی ہیں, بچے ہیں, اور ایلیٹ ہے پاکستان کی. سر آپ جب آپ سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا. آپ نے تو بہت ہیلتھ پہ کام کیا ہے. یہ پیشنٹس کو ڈیل کرنا یہ ہمارے ڈاکٹر نرسز کا یہ بہت بڑا بات ہے. ہمارے اندر بہت سی خرابیاں خامیاں بھی ہیں, ہمیں اپنے ایٹیچیوڈز بہتر کرنے پڑیں گے ڈاکٹرز کو نرسز کو. لیکن اگر دیکھا جائے تو جس لوڈ کا وہ مقابلہ کر رہے ہیں جن وسائل کے ساتھ, بہت بڑا بات ہے. اور کورونا میں ان کا جو رول ہے وہ ایک تاریخی رول ہے. اور سر انہیں شہادتیں لی ہیں, نرسز شہید ہوئی ہیں, ہمارے ڈاکٹر شہید ہوئے, بڑے سینئر پروفیسر شہید ہوئے ہیں. اب نشیرہ برقی صاحب امریکہ سے, میں پھر ادھر ہی آ جاؤں گا, اس لیے ماروں کی کردار سامنے آنے چاہیے. لوگوں کو پتہ لگنا چاہیے کہ پی کے کا نظام, پنجاب کا نظام, مرکز کا نظام تباہ کون کر رہا ہے. یہ خان صاحب ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں نشیرہ برقی کے. تو ہمارے منسٹر کے پاس کوئی اختیارات ہی نہیں ہے, چاہے وہ فیصل سلطان ہو یا پروفیسر صاحب ہو, وہ اس بات کو مانیں گے نہیں. مگر برقی صاحب کا جب حکم آتا ہے وہ ان کو ماننا پڑتا ہے. یہ واقعی اس وقت بڑی ایک عجیب و غریب ہاسپٹلس کی صورت بنی ہوئی ہے. میں نے ایک پروگرام کیا خالد صاحب, بریک پر جاتے ہوئے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ چلڈرن ہاسپٹل کے نا میں سرائے میں چلا گیا, اور وہاں پر جب میں نے سرائے میں جا کے دیکھا, اور وہ بڑا پاپولر ہوا تھا پروگرام. وہاں پر مور دین 50% لوگ کون تھے؟ وہ لوگ تھے جو گلگت بلتستان سے آئے ہوئے تھے, جو افغانستان سے آئے ہوئے تھے, جو خیبر پختونخوا سے آئے ہوئے تھے, جو فاٹا اس وقت ایگزسٹ کر رہا تھا فاٹا سے آئے ہوئے تھے. اور وہ سب کیا کہہ رہے تھے کہ جب ہم اپنے ہاسپٹلس میں جاتے تھے اور ہمیں ایک بچے کے علاج کے لیے 17 لاکھ 19 لاکھ, کوئی بعض کے لیے 45 لاکھ تک کا کہا, تو وہ پنجاب آ جاتے تھے. اور پنجاب میں آ کر یہاں پر ان کو دوپہر کا کھانا بھی ملتا ہے اور سرائے بھی بنی ہوئی ہے. وہ کہتے تھے ہم نے 5-7 ہزار 8 ہزار کا ایک کمرہ کرائے پہ لے دیا ہے, اور اپنے بچے کا ہم علاج کروا کے یہاں پہ مفت کیموس میں سب کروا کے چلے جاتے ہیں. تو پھر میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ اگر وہی نظام یہاں پر آ جائے گا خیبر پختونخوا کا, جس کو کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں کہا جا رہا ہے, میو ہاسپٹل میں کہا جا رہا ہے, تو پنجابی کہاں پہ؟ یہاں سے وہ لوگ تو یہاں آ جاتے تھے, یہاں والے کہاں جائیں گے اور وہاں والے کہاں جائیں گے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے, اس پر غور کرنا چاہیے. اس وقت ایک بریک. ویلکم بیک فرام بریک. ناظرین, خواجہ سلمان رفیق میرے ساتھ یہاں پر موجود ہے. بڑے سیریس بات ہوگی خواجہ صاحب, جو ہے نا اصل میں خواجہ صاحب کے پاس سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک لائٹ موڈ میں کیا بات کی جا سکتی ہے. وہ آپ اتنے سنجیدہ ہو جاتے ہیں ہر چیز کے اندر. ہونا چاہیے, سنجیدہ ہوں گے تو قومیں آگے نکلیں گی, غیر سنجیدہ تو لوگ آگے نہیں نکل سکتے. آپ نے چلڈرن کی بات کی, میں تھوڑا سا اگر اجازت ہے اس پہ 1 آدھ منٹ سب لینا چاہوں گا. چلڈرن ظاہر بڑے میاں صاحب کے دور میں بنا تھا, لیکن پچھلے 10 سال میں اس میں 600 بیڈ کا اضافہ ہے. اور جو کنجنٹل ہارٹ ڈیزیز ہے, آپ سمجھتے ہیں جو بچے کے دل میں سوراخ ہوتا ہے, وہ شمالی علاقہ جات سے اور کے پی کے سارے ہی بچے یہاں پہ آتے ہیں. اور ہماری جو کیپیسٹی تھی وہ 500 آپریشن سالانہ, جو ہم 1,500 سے 2,000 پہ لے گئے. جو پیچھے آپ نے دیکھا ایک نیا بلاک بنا ہے 600 بیڈ کا. تو چلڈرن کی بہت زیادہ سروسز ہیں وہاں. بون میرو ٹرانسپلانٹ ہم نے شروع کیا, پاکستان کا پہلا سرکاری ہسپتال تھا جہاں پہ بون میرو ٹرانسپلانٹ, تھیلیسیمیا کے جو بچے ہوتے ہیں ایک پروسیجر ہوتا ہے, اور وہ بھی اس وقت ذبح حالی کا شکار ہے. تھیلیسیمیا پریونشن پروگرام ذبح حالی کا شکار ہے. میں اس کی نشاندہی اسمبلی میں کرتا رہتا ہوں اور میں بتاتا رہتا ہوں کہ لوگوں کو تنخواہیں نہیں مل رہی کئی ماہ. اب یہ سب چیزیں جو ہیں, دیکھیں ہیلتھ میں سب سے امپورٹنٹ کیا, پریونٹیو. ہمیں پریونٹیو پہ زور دینا. ہم نے پی کے ایل آئی کو تباہ کر دیا کیونکہ شہباز صاحب نے اس کو بنایا تھا, ہم نے طیب ارتگان مظفر کو تباہ کر دیا. بھائی آپ خود بھی تو کوئی ادارے بناؤ نا. آپ 8 سال کا کمپیریزن 10 سال سے کر لو پنجاب سے. اور میری جو اس طرح کی بجٹ سپیچ ہے جو میں نے کٹ مشن کی ہے, اس میں نے ایک ایک شہر کو, حتیٰ بزدار صاحب کا جو اپنا شہر ہے, جو ان کا اپنا اسپتال ان کے والد کے نام پہ بن رہا ہے, اور میں نے ان کے سامنے کہا کہ آپ کے اپنے جو والد کے نام کا اسپتال ہے, ان کے والد بہت ہی شریف آدمی تھے, ہمارے کولیگ تھے, اس کو بھی جو وعدہ کرتے ہیں اتنا فنڈ نہیں دے رہے. تو آپ نے لاہور میں کون سا نیا اسپتال بنا دیا؟ لاہور میں تو کہہ رہے ہیں ہم 6,000 ارب روپے کے پروجیکٹس لا رہے ہیں. 6,000 ارب کے نا, میں نے ان کے ہیلتھ والے سے پورا نا اس کا پوسٹ مارٹم کر دیا ہے. پہلی مثال دیں, اب وہ جو 14 ارب کا ایک ہسپتال انہوں نے اناؤنس کیا 1,000 بیڈ کا, انہوں نے اناؤنس کیا نا 1,000 بیڈ کا فیروزپور روڈ بنانا ہے. جی ہاں, تو اس کے لیے تو ابھی وہ تو اپروو ہی نہیں ہوا, الفا کریم کے ساتھ وہ ابھی اپروو ہی نہیں ہوا. اور وہ 14 ارب کے لیے رکھا 20 کروڑ ہے اس سال. 70 سال میں اسپتال بنانا ہے. یہ میں فگرز کہہ رہا ہوں ان کے. تو میرا جواب دینا اس بات کا, یہ تو اسمبلی میں میں نے منسٹر فائنانس, منسٹر ہیلتھ,
وزیر اعلیٰ اسپیکر صاحب سب کے سامنے یہ پوچھا سوال اس کا جواب دینا مجھے. دیکھیں کہنا بہت آسان ہے ہم نے یہ کیا, فگر سے بات کریں کہ آپ لاہور کے اسپتال کے لیے 70 سال آپ کا منصوبہ ہے, باول نگر, بھکر, راجن پور, ڈی جی خان, ملتان, ایک ایک پروجیکٹ ان کو اس وقت ہم نے بتایا ہے کہ آپ نے یہ اناؤنس کیا, پھر پروجیکشن ہوتی ہے بجٹ بک میں, آپ پروجیکشن پڑھتے ہیں 3 سال کی پروجیکشن ہوتی ہے, اناؤنس کرتے ہیں 1 ارب دیتے 20 کروڑ ہے, کہتے ہیں 50 کروڑ, ریلیز کرتے ہیں 10 کروڑ. تو بجٹ کا سارا یہ فج فگرز میں آپ کو بتاؤں تو وفاقی بجٹ میں بھی جو ان کا ٹارگٹ ہے وہ ٹارگٹ ہی بدقسمتی سے نہیں ہونا, 8-8.5 ارب کا بجٹ ہے, ٹیکس سے آپ کو 5-5.5 ہزار کی آپ کی, وہ جو 3,000 ارب کا فرق ہے وہ کیسے آپ لون لیں گے, کیا کریں گے, ٹیکس زیادہ لگائیں گے. تو ان سوالات کے جواب ان کو دینے چاہیے, حکومت کی ذمہ داری ہے, اس کا جواب نہیں دیتے. یہ ایک ایسی حکومت ہے, یہ کریں لوگ پروٹیسٹ کریں سڑکوں پہ, کوئی اثر نہیں, اسمبلی میں ان کے سامنے ان کی غلطیوں کی نشاندہی کریں, کوئی اثر نہیں. وہ ایک عجیب و غریب لوگ ہیں, میں تو حیران ہوں. آپ نے مہنگائی کی بات کی, آپ نے نااہلی کی بات کی, آپ نے ایک چیز آپ نے بات نہیں کی, میں خاص طور پہ یاد کروانا چاہوں گا کینسر کے پیشنٹس کے حوالے سے جس طرح آپ پروٹیسٹ کرتے رہے, میں نے اس کے لیے بہت آواز کی, حل بھی ہوا. خیر صاحب ایشو یہ ہے کہ آپ جو کچھ جس چیز کی بھی نشاندہی کر رہے ہیں, لوڈ شیڈنگ پہ شہباز شریف صاحب بڑا پریس کانفرنس کر دی, بہت اچھی کر دی. اچھا پھر اس کے بعد اس کے علاوہ جتنی چیزیں آپ دیکھ لیں, آپ کی پارٹی مجھے احتجاج کرتی ہوئی نظر نہیں آتی. آپ کی پارٹی, عمران خان صاحب احتجاج میں زیادہ اچھے تھے آپ سے. ان کو میرا احتجاج کرنا ہی آتا ہے, وہ تو ابھی حکومت میں احتجاج ہی کر رہے ہیں. وہ ایک ایسی واحد حکومت ہے کہ جو اپوزیشن کے سوچ کے ساتھ چل رہی ہے, یہی وجہ ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہو رہے. سر احتجاج تو ہم نے بہت کیا ہے, میں جتنی اب لوڈ شیڈنگ ہے, اب کیا کریں خالد صاحب, مجھے بتائیں نا, لوگ کہاں پہ جائیں؟ آپ لوگ پریس کانفرنس کر دیتے ہیں, بیان دے دیتے ہیں, آپ مریم بی بی ٹویٹ کر دیتی ہیں, انتخابی مہم کر کے آگے ٹھیک ہے, ٹویٹ کر دیتی ہیں. آپ کی پارٹی پبلک کو ریپرزینٹ کرنے میں وہ ناکام نہیں؟ میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. ہم نے جلسے جلوس بھی کیے ہیں, ریلیز بھی نکالی ہیں 3 سال میں, اور ہمارے بہت سے لوگوں نے بڑی طویل جیلیں بھی کاٹی ہیں. جتنا میرا ٹارگٹ مسلم لیگ نون کو کیا گیا, پھر اس کے بعد ظاہر ہے پیپلز پارٹی کو بھی کیا گیا, لیکن نون کو بہت زیادہ ٹارگٹ کیا گیا. کوئی قیادت میں ایسا شخص نہیں جو جیل نہ رہا, اور بار بار جیل کٹائی گیا. پھر کوشش کی جا رہی ہے کہ پھر ان کو گرفتار. خان صاحب کے بس میں تو سب لوگ اندر ہی رہے, وہ ہے نا کہ سنجو سڑکوں کے کلا ہی رانجا یار پھرے, ان کی شاید یہی پالیسی ہے. تو گزارش ہے اس میں کہ اپوزیشن نے اپوزیشن کے فورم پہ, پارلیمنٹ کے اندر, پارلیمنٹ کے باہر, پریس میڈیا کے ذریعے اپنی بھرپور نمائندگی کی ہے لوگوں کی. اور وقت کے ساتھ ساتھ جب ٹیمپریچر بڑھتا جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ چیزیں جو ہے نا وہ ادھر ہی جا رہی ہیں. میں دوستوں سے ملتا ہوں, وہ بڑے کنفرم ہے. میں نے ابھی جمشید اقبال چیمہ یا باقیوں کے ساتھ عید کے شوز بھی کیے, وہ اپنے اندر سے کنونسڈ ہیں کہ یہ 5 سال نہیں, اگلے 5 سال بھی ان کے پکے ہیں. سر جو بھی سیاسی جماعت ہے اس کی سوچ ہونی تو یہی چاہیے, ہم بھی ہو تو ہم بھی یہی سوچیں گے, لیکن کرنا تو قدرت اور اللہ کی ذات نے ہے, حالات و واقعات نے کرنا ہے. پاکستان جیسے ملک میں جو باہر کے معاملات ہیں ان کا بھی گہرا اثر آتا ہے. ہماری جو بھی اس وقت پالیسی ہے اس کے بھی اثرات مرتب ہونے ہیں. پھر جو ایک آپس میں انڈرسٹینڈنگ چل رہی ہے اداروں کی اور سیاستدانوں کی, اس کا بھی امپیکٹ آنا ہے. تو ابھی حتمی طور پہ ہم کہہ نہیں سکتے, لیکن جتنے بھی چل رہی دیکھیں نا, پاک امریکہ جو تعلقات ہیں, امریکن کے ساتھ ہمارے کیا تعلقات ہیں, چائنا کے ساتھ ہمارے کیا تعلقات ہیں, افغانستان میں کیا ہوتا ہے, انڈیا کے ہمارے کیا معاملہ چلتے ہیں, اس کا بھی اگلی گہرا اثر جو ہے. بلاول جو ہے وہ جو امریکہ گئے تھے اس سے پہلے, وہ اسی لیے گئے تھے. مجھے چونکہ اس کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کس غرض کے ساتھ گئے ہیں, میں بس ان لوگوں میں شامل ہوں جو تنقید سے بہت اوائڈ کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپس کے جھگڑے ہیں بشمول تحریک انصاف کے, بعض غیر ضروری ہیں. ہمیں ان غیر ضروری بحثوں میں نہیں الجھنا چاہیے. ایک ایج ہے, ایک ذمہ داری ہے, تو چیزوں کو افہام و تفہیم سے اور محبت کے ساتھ آگے بڑھانا چاہیے. جب ہم ایک دوسرے کی برائیاں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں نا تو فاصلے بڑھتے جاتے ہیں, اس کا نقصان کسی کو نہیں ہوتا, اس کا نقصان پبلک ہوتا ہے. تحریک انصاف ورسز اپوزیشن کا جھگڑا, نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ پبلک کو ہو رہا ہے. تحریک انصاف کو یا ہمیں نقصان تو ظاہر ہے کم ہوگا, لیکن اصل نقصان ہوگا لوگوں کا, کیونکہ لوگوں کے لیے پالیسیز بہتر نہیں آئیں گی, لڑائی جھگڑے میں ہم پڑے رہیں گے. اچھا ابھی بات کر لیں آخر میں, بالکل کنٹونمنٹ کے الیکشن ہونے والے, کیا نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ آپ کا خاص حلقہ جو ہے آپ کا اور خالد رفیق کا, وہ کنٹونمنٹ پہ بہت زیادہ ہے, اور آپ کے پاس لاہور شہر کی جب خاص بات کی جاتی ہے تو پولیٹیکل کنٹرول جو ہے آپ بھی دونوں بھائیوں کا ہے. کس قسم کے ریزلٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے بہتر رہے گا انشاءاللہ. میرے ساتھ یا صادق صاحب اوپر ایم این اے ہے, تو میری 3 وارڈز ہیں, اور بھائی کے تو کافی زیادہ وارڈز ہیں, بہت زیادہ ان کا حصہ ہے.
تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہر وارڈ میں کینڈیڈیٹس ہمارے پاس بہت زیادہ موجود ہیں اور ہمارے لیے ایک بڑی آزمائش ہے کیونکہ سارے ہی امیدوار زیادہ ہیں. ہاں جی امیدوار 3 4 5 امیدوار ہیں ایک وارڈ میں. اب وہ پھر ان کو آپس میں سیٹلمنٹ کروایا جا رہا ہے. کوشش ہے کہ ایسا دوست لائیں, ایسا ورکر لائیں جو پارٹی پالیسی سے بھی چلے اور جو وننگ بھی ہو, وننگ مٹیریل بھی ہوتا ہے. تو اس پہ یہ ایک چیز ہے کہ جس کی وجہ سے یعنی کینڈیڈیٹ ایک ہوتا ہے اپوزیشن کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے تو کینڈیڈیٹ اتنے زیادہ ہے. ابھی جو اچھا آپ کا اصل مسئلہ کینڈیڈیٹ زیادہ ہونا ہے, اب جو دوسرے لوگ ہیں وہ انتظار میں ہے کہ ان کا فیصلہ کیا ہوتا ہے, اس کے بعد وہ اپنا فیصلہ کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ مہنگائی کے جو عوام سطح میں ہیں وہ بالکل نون کو ہی ووٹ ڈالیں گے. پھر یہ ہے کہ اپنے علاقوں میں اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا اپنا ایک رابطہ موجود ہے, اس کے باوجود کہ جیل ایک طویل عرصہ گزرا, لیکن مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ رزلٹ بہت بہتر ہوگا. جتنے بھی ضمنی الیکشن ہوئے ہیں پنجاب میں آپ دیکھ لیں, بشمول کے پی کے جو نوشہرہ کی سیٹ تھی وہاں بھی ایک ورکر کو ٹکٹ دی, ورکر جیتا, پرانا ساتھی ہمارا یوتھ ونگ کا ساتھی ہے, 25-30 سال سے اس جماعت کے ساتھ کام کر رہا ہے. تو پنجاب میں بھی جتنے بھی آئے ہیں رزلٹ وہ آپ کے سامنے ہے. تو لوگوں کا جو ایک مزاج ہے, لوگوں کی سوچ ہے وہ بالکل مسلم لیگ نون کی طرف ہے. اور اگلا الیکشن اگر انشاءاللہ فیئر ہوا تو آپ دیکھیں گے مسلم لیگ نون کو بہت اکثریت سے انشاءاللہ جیت ملے گی. چلیں خواجہ صاحب بہت بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر آپ کو عید مبارک, خیر اور وقت دینے کا بہت بہت شکریہ. اور ناظرین یہ تھا ہمارا آج عید کے حوالے سے ایک اور انٹرویو, ایک اور کچھ خیالات. ٹھیک ہے تھوڑا سا یہ سیاسی ہو گیا, لائٹ موڈ میں اس طرح نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود خواجہ سلمان رفیق جو ہیں لاہور کی سیاست کا ایک بڑا نام ہے. میں ایک مرتبہ پھر ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور آپ سے اجازت.